ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ اسلام نے رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک خیمے سے ہوا، جو کہ خیمے بڑے سجے ہوئے تھے، ڈیکوریٹڈ تھے اور ان پر موتی لگے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ خیمے کون ہیں، ان میں کون لوگ ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کے خادم حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خیمے اتنے سجے سنورے ہیں یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے ہیں جو ثواب کی خاطر اذانیں پڑھتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، ان کے لیے آپ کے رب نے یہ خیمے بنا کر رکھے ہیں کہ جب میرے امت کے، میرے حبیب کی امت کے مؤذنین جو کہ اذان دیتے ہیں وہ جب میری بارگاہ میں آئیں گے تو میں ان کو اس خیمے کو بطور انعام ان کو دوں گا اور وہ بطور انعام کے اس میں رہیں گے۔ قیامت والے دن جب سب گناہ گاروں کے جسم میں کیڑے پڑیں گے، اذان دینے والے کا جسم محفوظ رہے گا، کیونکہ اس نے اذان پڑھی ہے، رب تعالیٰ کا نام لیا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ تو اسی لیے اذان پڑھنا صرف مؤذن پر ہی ضروری نہیں ہے، میں بھی کبھی آؤں اذان پڑھ دوں، آپ بھی کبھی آئیں اذان پڑھ دیں، لیکن شرط یہ ہے آپ کی اذان پہلے امام صاحب سنیں، آپ کی اذان پہلے خطیب صاحب سنیں کہ ہاں بھی آپ اذان ٹھیک دے رہے ہیں یا غلط دے رہے ہیں، آپ کا لہجہ، آپ کا مخرج پہلے اس کو سیکھیں، اس کے بعد اذان دیں۔ آپ کو اذان دینے سے کوئی نہیں روکے گا، لیکن شرط یہ ہے پہلے اس کو لرن کرنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھ کے پھر اذان دینی ہے۔ فرمایا جس دن سب کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے، سب گناہ گاروں میں سب وہ بدترین وہ ہوں گے جو آگ میں لتھڑے پڑے ہوں گے، اللہ پاک اس دن مؤذنین کو محفوظ فرمائے گا، اس دن ان کا جسم محفوظ رہے گا، اس میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔